أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق بخشی۔ تو آج ہم انشاءاللہ پہلے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ تو یہاں سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے اپنی کلام کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے، تو ہم بھی کوئی بھی جب کام کرنا شروع کریں تو اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں۔ اکثر دعائیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم دی گئی، آپ نے مختلف مواقع پر دعائیں سکھائیں اور ان دعاؤں کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث صحیح مسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہو کے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب وہ بندہ کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے کھانے میں شیطان اپنا حصہ نہیں لیتا۔ تو جب ہم بسم اللہ کا ورد اپنا لیتے ہیں، اپنے ہر کام میں بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہے، اور سب سے پہلا جو وعدہ اللہ رب العزت نے کیا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ رب کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور پیدا کرنے کے بعد ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ اور اللہ رب العزت میں یہ معنی ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات کو پیدا بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتے ہوئے ان کو پالتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے الحمدللہ رب العالمین سے ایک یہ اشارہ دیا ہے، ایک بات سمجھائی ہے کہ میرے بندو، اے اہل قرآن، قرآن کو ماننے والو، رزق کا ذمہ میرے سر ہے۔ تم جہاں جس حال میں ہوگے تمہارا رزق تم تک پہنچے گا، اور یقیناً اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو رزق کی وجہ سے ہمیں پریشان نہیں ہونا، ہمیں پریشانی اور سوچ و بچار اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں ایک انتہائی خوبصورت دعا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر نماز پڑھنے والا نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ نصیب کر۔ اور سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ خود اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس کی وضاحت کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ جو انعام والے لوگوں کا راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ ہدایت کا راستہ ایسے لوگوں کا راستہ نہیں ہے جن پر غضب کیا گیا یا وہ گمراہ ہو گئے۔ اس آیت کی وضاحت میں اگر ہم وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے پہلے یہودی آئے اور یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، اس کے بعد نصارہ آئے تو نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، اور پھر میری امت آئی اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔
لیکن صرف ایک جماعت ہوگی جو کامیاب ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ کامیاب ہونے والے ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اس دین پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو لہٰذا دنیا اور آخرت کی کامیابی ایک جماعت کو ملنی ہے، اور وہ ایک جماعت ان کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز زندگی کو اپناتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے اعمال کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے حاصل ہونے والے اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ جو بھی شخص اپنے آپ کو کسی بھی مسلک کے ساتھ جوڑنے والا، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ حنفی ہو، وہ شافعی ہو، وہ مالکی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہابی ہو، کوئی بھی، ان ناموں سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر وہ شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو اختیار کرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز زندگی کو اپنا لیتا ہے، تو یہ شخص کامیاب ہونے والا ہے۔ اور اگر یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اصول کو نہیں اپناتا، صحابہ کرام کے طرز عمل کی مخالفت کرتا ہے، تو اپنے آپ کو جو بھی کہلوانے والا ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں آخری آیت میں 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ انعام والے لوگ ہیں جن پر غضب کیا گیا، مغضوب علیہم ہیں، اور گمراہ ہونے والے ہیں۔ انعام والوں سے مراد نیک لوگ ہیں، اور یہاں نیک لوگوں سے مراد انبیاء اور صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور المغضوب علیہم سے مراد، جس طرح حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی، کہ وہ یہودی ہیں۔ اور یہودیوں پر غضب اس لیے ہوا، اللہ کی ناراضگی اور غصہ اس لیے نازل ہوا کیونکہ یہ لوگ علم ہونے کے باوجود غلط راستے کو اختیار کرتے تھے۔ اور نصارہ عیسائی جو ہیں وہ گمراہ اس لیے ہوئے کہ وہ علم سیکھتے ہی نہیں تھے، جیسے کسی نے کہہ دیا انہوں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو اپنا لیا۔ تو لہٰذا ہمیں 3 راستے ہمارے سامنے آئے۔ پہلا راستہ جہالت کا راستہ ہے کہ ہم سیکھیں ہی نہ، جو کسی نے بتا دیا بس اس کو کرنا شروع کر دیا، اس کو سمجھا ہی نہ، دین کے مزاج کو، دین کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، تو یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ کہ سیکھتے تو ہیں لیکن عمل اپنی مرضی کا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے، غضب کا راستہ ہے۔ اور تیسرا راستہ جو کامیابی کا راستہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم دین سیکھیں، اور دین سیکھنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے اس کے مطابق عمل کریں۔ اور جب ہم دین کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر یقیناً ہم انعام والے لوگوں میں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ البقرہ ایک عظیم سورت ہے اور تمام سورتوں میں سے سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو شیاطین اور سرکس جنات کو روکنے کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4، اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی ایک صفت بیان کی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں کسی بھی انسان کے ساتھ شامل حال ہیں اور جتنی بھی چیزیں انسان ان کا سامنا کرتا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز یقینی نہیں ہوتی۔ ہر چیز کے لیے ہمیں امید ہوتی ہے۔ رات کو سوتے ہیں تو اگلے دن کی امید ہے کہ دن دیکھ لیں گے۔ ہم صبح کام پہ جاتے ہیں تو امید ہوتی ہے کہ شام کو واپس آ جائیں گے، لیکن یقین نہیں ہوتا۔ بیمار
امید رکھتا ہے کہ میں تندرست ہو جاؤں گا، لیکن یقین نہیں ہوتا کہ میں تندرست ہو جاؤں گا۔ تو ایک چیز ہے جس پر یقین ہوتا ہے سب کو، وہ کیا ہے کہ ایک دن موت آنی ہے۔ موت کے آنے کا سب کو یقین ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کرتا ہو، موت کا اسے یقین نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے بھی یقین کا لفظ بولا ہے۔ تو جس طرح ہر انسان کو، چاہے وہ کافر ہے مسلمان ہے، اس کو مرنے کا یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، ایسے ہی ایک مومن مسلمان کو جو صاحب ایمان ہے اس کا آخرت پر ایسے ہی یقین ہونا چاہیے۔ اور اس یقین کی علامت کیا ہے؟ اس یقین کی علامت یہ ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، کیونکہ جب ہمیں یقین ہوگا کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور ہم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، ہم کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کریں گے، ہم کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے، ہم اللہ کے حقوق کو نہیں تلف کریں گے، ہم کسی کے ساتھ بے ایمانیت دھوکہ نہیں کریں گے۔ ہوتا کیا ہے، ہم زبان سے کہتے تو ہیں کہ ہمیں قیامت کا یقین ہے، قیامت آنی بھائی صاحب ہونا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ویسا یقین نہیں ہوتا جیسا یقین ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یقین نہیں ہوتا، کامل یقین نہیں ہوتا، تو کامل یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اعمال اس طرح اچھے نہیں ہوتے، ہماری عبادتوں میں، ہماری ریاضتوں میں اس قدر درد نہیں ہوتا، ہم اتنے خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کرتا رہتا ہے اور زبان سے دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں قیامت پر یقین رکھتا ہوں، تو یقین مانیے کہ اس کا یہ یقین ناقص ہے اور یہ یقین فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے مومنوں کا، پھر کافروں کا اور اس کے بعد منافقوں کا ذکر کیا، اور منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کی ایک چیز بیان کی کہ منافق مومنوں کے بارے میں کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے نا کہ تم ایمان لے آؤ، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی طرح ایمان لے کے ہیں جو بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں۔ یعنی منافق صحابہ اکرام کو کم عقل اور بے وقوف سمجھتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بے وقوف اور کم عقل تھے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کے وقتی فائدے کی خاطر آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے فائدے کو قربان کر دیا۔ تو یہ ان کی بے وقوفی تھی، لیکن وہ صحابہ اکرام کے بارے میں ایسی بات کہا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بات پلے باندھ لیں کہ لوگ ہمیں بیوقوف کہیں گے، لوگ ہمیں کم عقل کہیں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ یہ اتنے بڑے فائدے کو چھوڑ کے اس کو اپنا دنیا کی دولت پیاری نہیں ہے، اس کو یہ معاملہ وہ معاملہ، تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ اور کرتے رہیں گے۔ جو بھی بندہ دین پر چلنا چاہتا ہے، جو بھی بندہ دین پر چلنا شروع کرتا ہے، تو اس کی مخالفت میں ایسے لوگ آتے ہیں جو اس کو کم عقل کہتے ہیں، جو اس کو بیوقوف کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کی زندگی میں ایسے لوگ نہ ہوں جو اسے بیوقوف سمجھتے ہوں، جو اس کو کم عقل نہ بولتے ہوں، تو پھر سمجھ لیں کہ ہماری دینداری ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اگر سب سے بہترین لوگ اس دنیا کے انبیاء کے بعد صحابہ ہیں، تو صحابہ کو بھی اگر یہ تانا اور یہ بات سننی پڑی ہے تو پھر یقیناً ہمارے حصے میں یہ بات آئے گی۔ اور دوسری بات، اگر اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر ہم کسی دیندار شخص کو، صاحب دین کو، جو دین کی خاطر قربانی دینے والا ہے، جو دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے، اگر ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اس کو کم عقل سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ رویہ تو منافقین کا ہے۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو ہمیں اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہے۔ اور اگر ہم
دین پر چل رہے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کے لیے تیار ہو جانا ہے کہ لوگ باتیں کریں گے۔ تو منافقین کی بات مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو، لوگوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہاں تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس اللہ نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا ہے، اور عبادت اس لیے کرنی ہے تاکہ تم بچ جاؤ، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں اعبدوا کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اعبدوا کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب کی توحید بیان کرو۔ تو یہ توحید کا حکم دیا جا رہا ہے سب لوگوں کو، تمام انسانوں کو، کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں۔ تو توحید جو ہے وہ تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو کسی قسم کی کوئی عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو عبادت اس وقت ہوتی ہے جب توحید اور پکا ایمان بنیاد ہو، اور اگر کوئی شخص موحد نہیں ہے، اس کو اللہ کی ذات کی توحید اس کو قبول نہیں ہے، تو وہ جتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، جتنے بھی حقوق العباد کو پورا کیوں نہ کرتا ہو، اس کے وہ ساری کی ساری نیکیاں اللہ کی نظر میں نیکی نہیں شمار ہوں گی، کیونکہ اس نے سب سے بنیادی جو چیز ہے عبادت کے لیے وہ اللہ کی توحید ہے، اس نے اللہ کی توحید کو قبول نہیں کیا۔ اور عبادت کا مفہوم یہ ہے عاجزی اختیار کرنا، کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، انکساری اختیار کرنا۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی انکساری کرتے ہیں، اور عاجزی انکساری کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے اس کے احکامات کو مانتے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ اور عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، تلاوت کر لیں، حج کر لیں، تو صرف یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں، کاروبار ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اور گھریلو معاملات ہوں، اسی طرح کھانا پینا ہو، سونا ہو، اپنی زندگی گزارنی ہو، ہر زندگی کا مرحلہ اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں، تو یہ حقیقی عبادت ہے۔ نماز، روزہ، تلاوت، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ تو عبادت کا ایک حصہ ہے، مکمل عبادت نہیں ہے۔ مکمل عبادت یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھال لیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فاسق لوگوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فاسق ایسے لوگ جو گناہ گار ہوتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد ان کو شرمساری نہیں ہوتی، اپنے گناہ پر وہ شرمندہ نہیں ہوتے، ایسے لوگ فاسق کہلاتے ہیں۔ اور ان فاسقوں کی علامت کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ تین ان کے گناہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا گناہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ سے کون سا وعدہ کیا ہے؟ اللہ سے وعدہ ہم سب نے کیا کہ جب عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور وہاں سوال کیا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے وہاں پر اس بات کا اقرار کیا، وعدہ کیا تھا کہ ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہم تیری عبادت کریں گے۔ لیکن انسان دنیا میں آ کے اس وعدے کو بھول جاتا ہے۔ تو اس وعدے کو بھول جانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنے آپ کو دور کر لینا، یہ فاسق کی علامت ہے۔ دوسری چیز وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس چیز کو وہ توڑ دیتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں۔ تو کون سی چیز ہے جس کو ملانے کا حکم دیا ہے؟ تو یہاں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز کہ اپنے قول کو عمل کے ساتھ ملاؤ،
کہ جو بات کرتے ہو تمہارا عمل بھی ویسا ہی ہو. یہ نہیں ہے کہ تم باتوں میں تو کچھ اور دکھاؤ اور تمہارا عمل کچھ اور دکھاتا ہو. یہ ایک مومن کی علامت نہیں بلکہ یہ فاسق کی علامت ہے کہ وہ کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے. تو حکم یہ ہے کہ جس طرح کہا جائے ویسے ہی کیا جائے، ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسے ہوں. اور دوسری چیز، رشتے ناطے ملاؤ، صلہ رحمی کرو. اور صلہ رحمی، رشتوں کو ملانا، تعلق جوڑ کے رکھنا، یہ بڑی ہی برکت والی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں اور اس کے عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو بنا کے رکھے، ان کے ساتھ جڑ کے رہے، ان کو چھوڑے نہ، ان سے اپنا تعلق توڑے نہ. اور جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے تعلق جوڑ کے رکھتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان وافر رزق بھی عطا کرتے ہیں اور اس کی عمر میں برکت بھی کرتے ہیں. تو دوسری چیز رشتے ناطے کو ملانا. اور امر اللہ بھی ان یوصل کے اندر تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی کے ساتھ ملاؤ. کہ جو دین تم سیکھتے ہو، جو اللہ کے احکامات تمہیں معلوم ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنی زندگی کے ساتھ شامل کر لو. یہ نہیں ہے کہ دین سیکھنا ہے تو بس لوگوں کے لیے اور اپنی زندگی کچھ اور ہے، ایسا نہیں کرنا. بلکہ اگر دین سیکھا ہے، اللہ کے کسی حکم کا علم ہو گیا ہے تو پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، اس کو اپنی زندگی میں ملا لو. تو یہ تین چیزیں ہیں اور تینوں چیزوں کو ملانا ہے، یعنی قول کو اپنے عمل کے ساتھ ملانا ہے، جس طرح بات کرنی ویسے ہی عمل کرنا ہے. اور رشتے ناتوں کو ملانا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا ہے، اور اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. لیکن فاسق آدمی جو ہوتا ہے وہ ان تین چیزوں کا خیال نہیں کرتا، وہ کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی برا سلوک کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کو معلوم ہونے کے بعد بھی پرواہ نہیں کرتا. تو تیسری برائی جو بیان کی گئی وہ ہے فساد کرنا. فساد کیا ہے؟ فساد یہ ہے کہ اپنی خواہش کے لیے جو دل میں آئے وہ کر لینا، چاہے کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہو یا فائدہ ہوتا ہو. تو اپنی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کو قربان کرنا، یہ فساد ہے. اور اگر کوئی شخص فساد کرتا ہے تو یہ بھی فاسق آدمی کی علامت ہے، اچھے مومن مسلمان کی یہ علامت نہیں. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ اس پہلے پارے میں کیا ہے، اور قرآن پاک کا اگر ہم جائزہ لیں تو جتنی قوموں کا ذکر ہوا ہے سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور بنی اسرائیل کا تذکرہ زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل ایک قریبی قوم تھی جس پر مذہب اور مذہب کے جو پیروکار تھے، مذہب کو ماننے والے تھے، اور ان کے اوپر کتابیں بھی نازل ہوئیں. اور ان سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت صالح کی قوم اور دیگر انبیاء کی جو قومیں تھیں، وہ سارے کے سارے لوگ اس دنیا سے مٹ چکے تھے، کسی قوم کا کوئی نشان باقی نہیں تھا. تو یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے یہ ابھی موجود تھے اور ان کی کتابیں بھی موجود تھیں، تو اس لیے ان کا زیادہ تذکرہ کیا گیا تاکہ ان کی قوم کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان اہل قرآن ان کے انجام کو بھی سامنے رکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. تو بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے بڑے احسان کیے تھے. سب سے پہلا احسان یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں ان کو فضیلت عطا کی تھی. اس امت کو، بنی اسرائیل کو فضیلت تھی کہ ان کا مقام سارے لوگوں سے برتر تھا اللہ کی نظر میں، اور یہ فضیلت اس کے بعد امت محمدیہ کی طرف منتقل ہو گئی. آج اگر سب سے افضل امت کوئی اس کائنات میں ہے تو وہ امت محمدیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو بہرحال ان کے اوپر پہلا احسان یہ تھا کہ اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی. دوسرا احسان اللہ نے یہ کیا کہ یہ فرعون کی سزاؤں میں
बड़े परेशान थे और अल्लाह ने फिरौन की सजाओं से इनको निजात दी। और उन सजाओं में से एक सजा ये थी कि वो इनके पैदा होने वाले बच्चों को, लड़कों को मार दिया करता था और इनकी लड़कियों को वो जिंदा छोड़ देता था, यानी इनकी नस्ल कशी हो रही थी। और उसके बाद एक और अल्लाह ने इनके ऊपर एहसान किया कि जब फिरौन ने इनके पीछे हमला बोल दिया, दावा बोल दिया, तो फिर अल्लाह ने इनके लिए समंदर में रास्ते बनाए और इनके ऊपर बादलों का साया किया, इनको मनसलवा अता किया। लेकिन इतने सारी एहसानात के बावजूद इनकी नाफरमानियों की भी कोई इंतहा न थी। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको समुंदर पार करवाया तो समुंदर पार करते ही इन्होंने सबसे पहला जो गुनाह का काम किया वो ये कि बछड़े को माबूद बना लिया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको एक बस्ती में दाखिल होने का हुक्म दिया और हुक्म दिया कि इस बस्ती में दाखिल होते हुए सजदा करते हुए जाना है, तो इन्होंने सजदा करने से इनकार कर दिया। इनको मनसलवा जो दिया जाता था उस मनसलवा की बजाय इन्होंने कहा कि हमें सब्जियां चाहिए। अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करना शुरू कर दी। और फिर यहाँ तक बस नहीं है, इन्होंने अंबिया की नबूवत का भी इनकार किया और इन्होंने अंबिया को कत्ल भी किया। तो इन सारी नाफरमानियों की वजह से फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको सजाएं भी दी। नतीजा ये निकला कि जब ये समुंदर पार करके गए तो इन्होंने जब नाफरमानियां शुरू की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली सजा ये दी कि 40 साल इनको ठिकाना ही नहीं मिला। सहराओं में भटकते रहे, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, इतने पूरा दिन चलते रहते और रात को फिर कहीं ना कहीं इतना डेरा डाल लेते और इनको कोई शहर कोई आबादी नहीं मिली। 40 साल तक ये धक्के खाते रहे। उसके बाद फिर इन्होंने जो शिरक किया, बछड़े को माबूद बनाया, तो उस बछड़े को माबूद बनाने की वजह से हुक्म हुआ कि जो मुशरक थे जिन्होंने बछड़े को सजदा किया उनको कत्ल कर दिया जाए, ये इनको सजा मिली। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 70,000 लोगों को बछड़े को माबूद बनाने की वजह से कत्ल कर दिया गया था। इसी तरह इनको ये भी सजा मिली कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाफरमानियों की वजह से इनके ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए। गरीबी और जिल्लत की जिंदगी इनका मुकद्दर बन गई और इसके अलावा भी बहुत सारे अजाब इनके ऊपर आए। तो इससे हमें सबक ये हासिल होता है कि अगर हम अल्लाह की फरमा बरदारी करेंगे तो अल्लाह की तरफ से इनामात मिलेंगे, और अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो जिस तरह बनी इसराइल पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब आए तो हमें भी उन अजाबों का और सजाओं का सामना करना होगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों की मुजम्मत की है जो अपनी तरफ से कुछ बातें लिखते हैं और उनको अल्लाह की तरफ, रसूल की तरफ मंसूब कर देते हैं। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, कि ये अल्लाह की तरफ से है, लिखते खुद हैं, बनाते खुद हैं, कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से। और ऐसा करने वाला शख्स इंतहाई ज्यादा गुनहगार है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी जात की तरफ निस्बत करके झूठ बोले तो उस बंदे ने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया, यानी कि उसकी सजा ये है कि उस बंदे को अल्लाह जहन्नम में डाल देंगे जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके झूठी बात बयान करता है। बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं होती, लेकिन वो कहता है कि अल्लाह के नबी ने ऐसे कहा। जिस तरह हमारे यहाँ भी कुछ चीज़ें मारूफ है ना, अभी रमज़ान का महीना आएगा तो एक दो दिन पहले ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रमज़ान की किसी को सबसे पहले मुबारक देता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती। तो ये मुबारक देने वाला कहीं से किसी हदीस में ये बात नहीं मालूम, नहीं मिलती कहीं से भी। लेकिन जब कोई बंदा इस तरह की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर देता है तो यकीनन ये बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बात की निस्बत कर रहा है, और ऐसी झूठी बात की निस्बत करने वाला बंदा हमेशा हमेशा का जहन्नम में रहने वाला है। तो इसलिए हमें अपनी जिंदगी में इस बात का ख्याल करना है कि हम कोई भी बात जब लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो बात साबित शुदा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत उसकी सच्ची हो, उसमें कोई जर्रा बराबर किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश ना हो।
اس کے بعد آیت نمبر 102 میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم بات بیان کی کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی رحلت کے بعد آسمان سے 2 فرشتے نازل کیے، ہاروت اور ماروت، اور ان سے بنی اسرائیل کے لوگ جادو کا علم سیکھتے تھے۔ اور جادو کے بارے میں ایک بڑی ہی اہم بات کی اللہ رب العزت نے کہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کہ جادوگر اللہ کے حکم کے بغیر اپنے جادو سے کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ جادو کے اثرات اس وقت مرتب ہوتے ہیں جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آسان ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے وہ نقصان ہمارے مقدر میں ہوتا ہے تو اس وقت جادوگر کا جادو اثر انداز ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نقصان ہمارے مقدر میں نہ ہو تو جادوگر جو مرضی کرتا رہے وہ نقصان نہیں کر سکتا۔ تو جادوگر کا جادو اسی وقت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر اس کائنات کا پتا اور کوئی ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ان انبیاء میں سے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا بڑا قریبی دوست بنا لیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ساری آزمائشیں آئیں، اور جو بھی آزمائش، جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر حکم کو دل کی خوشی سے قبول کیا۔ اور ان احکامات میں سے ایک حکم یہ تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کو اس بات کا حکم دیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور عبادت کرنے والوں کے لیے صاف کرو۔ یعنی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو سنبھالنا، ان کی صاف صفائی کا خیال کرنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ آج ہم اس کام کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، مسجد کی کسی چیز کو سیدھا کرنا ہمیں بڑا معیوب ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم انبیاء کو دیا ہے۔ تو جس کام کو انبیاء نے سر انجام دیا ہو، یقیناً وہ کام بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے اور اللہ کی بڑی پسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بہت ساری دعائیں بھی کی جن کا یہاں پر ذکر ہے، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا بڑی ہی خاص ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم آپ میرا گھر تعمیر کرو، تو اس وقت گھر کو تعمیر کرتے ہوئے، بیت اللہ کو بناتے ہوئے اللہ سے ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیکی کا عمل کریں تو اس نیکی کے عمل کے بعد اللہ رب العزت سے اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں، اور نیکی کی توفیق دینے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو قبول کر لیں تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں برائی کی طرف نہیں لگا دیا بلکہ ہمارے لیے نیکی کا اور خیر کا راستہ آسان کر دیا ہے، ہمارے دل میں نیکی کی محبت پیدا کر دی ہے، اور اس نیکی کے ہو جانے کے بعد اس نیکی کو قبول کر لینا یہ اللہ کا دوسرا احسان ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم آیا تو فوری اس حکم کو پورا کیا ہے، اور پھر اس کی قبولیت کے لیے بھی دعا کی۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تیرا حکم تھا میں کر رہا ہوں اب تو مان، شرط نہیں رکھی، بلکہ عاجزی کا اظہار کیا کہ یا اللہ تیری توفیق سے یہ ہم نے کام کیا ہے، اب ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے
اس بات کی دعا کرنا کہ یا اللہ ہمارے اس نیک عمل کو قبول کر لے، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کو بجا لانے اور اس کے بعد ان کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔